آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر۔ اور آج کے موک ٹیسٹ میں یا کہہ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت شاندار ہے، کیونکہ آج ہم لوگ بات کریں گے اردو ادب کے اقوال کے حوالے سے جو ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یا جو آج کا سیشن ہے وہ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ بڑے اطمینان سے جو ہے وہ آج کے سیشن کو ضرور سنیے گا، اور اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اسے جو ہے وہ نوٹ کریے گا۔ آپ اس ویڈیو کو نوٹ بک کے ساتھ دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کے اس سیشن میں یا اس لیکچر میں جو ہے وہ ہم لوگ اقوال کے بہت اہم سوالات کو جو ہے وہ سولو کریں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے جو ہے آج کا ہمارا سیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا کول ہے وہ ہے فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ کول ہے سر سید احمد خان کا یہ کول ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایگزام میں آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا ہے ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے عبد الرحمن بجنوری صاحب کا، اور ان کی تصنیف ہے محاسن کلام غالب، اس میں انہوں نے یہ کول کہا ہے۔ اگلا سوال، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ کول کس کا ہے؟ یہ کول بھی سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ کول ہے کلیم الدین احمد کا یہ کول ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 5 ہے، یا کہہ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 ہے، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی، شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ یہ بھی کول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فراق گورکھپوری اردو ادب کا جانسن ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے محمد حسن نے۔ اگلی لائن ہے ہماری، اگلا پوائنٹ ہے حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ کس کا کول ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا کول ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ملتا جلتا اور ہے کہ مغلیہ دور نے ہمیں 3 چیزیں دی، اردو، غالب اور تاج محل۔ تو یہ بھی کس کا کول ہے؟ یہ بھی رشید احمد صدیقی کا کول ہے۔ اگلا سوال، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ بھی کلیم الدین احمد کا کول ہے۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے محمد حسن، اور محمد حسن نے جو ہے وہ فراق گورکھپوری کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا ہے۔ اگلا سوال، مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے رام بابو سکسینہ کا۔ اگلا سوال، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ الہامی سے مراد ہوتا ہے وہ کتاب جس کو پوجا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات کہی ہے کس نے؟ رام بابو سکسینہ نے۔ اگلا سوال ہے پوائنٹ نمبر 12، اکبر کی نظر قوم کے میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کا جو ہے وہ کول ہے، اور ایگزام کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اگلا سوال، حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کا جو ہے وہ کول ہے۔ اگلا کول ہے ہمارے پاس، محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے رام بابو سکسینہ کا۔ اگلا سوال ہے 15، بیدی تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے شہادت حسن منٹو کا یہ کول ہے۔ اگلا سوال، قیامت کے روز خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ سر سید احمد خان کا کول ہے۔ اگلا سوال، مجاز انقلاب کا ڈھٹورچی نہیں، انقلاب کا مطلب ہے۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے فیض احمد فیض کا۔ اگلا سوال، راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ ہے آل احمد سرور کا کول ہے۔ نیکسٹ ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ یہ کس کا کول ہے؟ یہ بھی آل احمد سرور کا کول ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 20، میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف
शवानियत ही नज़र आती है। औरत को शवानियत से अलग करके देखता हूँ तो वो पत्थर की मूरत रह जाती है। ये किसका कौल है? यह है सादत हसन मंटू का कौल है। अगला सवाल, जदीदियत तरक्की पसंद की तोसी है। ये किसका कौल है? ये वहीद अख्तर का कौल है। अगला सवाल, राजिंदर सिंह बेदी थीम का बादशाह है। ये किसका कौल है? यह है कन्हैया लाल कपूर का। अगला सवाल है, मखदूम की शायरी ज़्यादातर उनके सियासी और समाजी महसूसात का परतवा है। ये किसका कौल है? यह है डॉक्टर एजाज हुसैन का। अगला सवाल है, ये अल्लामा इकबाल मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई हज़ार फुट ऊंचा नज़र आता है। ये कौल है ख्वाजा हसन निज़ामी का। अगला कौल है क्वेश्चन नंबर 25, एक ज़माना वो भी आएगा जब लोग गालिब की शायरी को भूल जाएंगे, तो ऐसे ज़माने में उनकी नस्र और उनके खतूत उनकी अज़मत को बरकरार रखेगी। ये किसका कौल है? यह है आल अहमद सुरूर का। अगला कौल है, फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है। तो ये भी कौल है नून मीम राशिद का। अगला सवाल मैंने आपको ऊपर बता दिया था। मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। ये किसका कौल है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का जो है वो कौल है। अगला सवाल बहुत इजी है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है और आब हयात में उन्होंने बयान किया है। अगला सवाल है, जिसने सादत हसन मंटू के यहाँ मज़हब की जगह ले ली, ये अजीज़ अहमद का है कौल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, अगर वेश्या का ज़िक्र फहश है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका ज़िक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या के पेशे को मिटाए उसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। ये कौल है सादत हसन मंटू का। अगला कौल है, शिबली पहले यूनानी है जो मुसलमानों में पैदा हुए। वो इंशा पुरदराज थे, अगर इंशा पुरदराज ना होते तो मुसव्विर होते। ये किसका कौल है? यह है रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अगला क्वेश्चन है, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। इम्पोर्टेंट है और ये कौल किसका है? शेख अब्दुल कादिर का। अगला सवाल, अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकिल किसका है तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूँगा। ये किसका कौल है? यह है नियाज़ फतेहपुरी का। अगला कौल है, फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। ये किसका कौल है? यह है मजनू गोरखपुरी का कौल है। अगला सवाल, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए और यह है अज़मतुल्लाह खां का, वन ऑफ माई फेवरेट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, शराफत मुंशी प्रेमचंद के कल्म की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। यह किसका कौल है? यह है अब्दुल माजिद दरियाबादी का। अगला कौल है, जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताज़ा रहेगी। ये कौल है जिगर मुरादाबादी का। अगला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं अगला कौल है, फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है और ये कौल है यास यगाना चंगेज़ी का। अगला सवाल, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, अ सीरीज़ ऑफ क्लाइमैक्स। ये किसका कौल है? यह है फिराक गोरखपुरी का। अगला सवाल है, यह अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 40, जो चीज़ है उसको मनो अन क्यों ना पेश किया जाए, टाट को इतलस क्यों ना बनाया जाए, गलाजत के ढेर ऊद व उम्बर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए, हकीकत से इनहराफ किया हमें बेहतर इंसान बनने में ममदू माआवन हो सकता है। ये किसका कौल है? ये कौल है सादत हसन मंटू का। ये कौल है पॉइंट नंबर 40। इसके बाद 41 है, सादी हमारे लिए था हाली हम में से है। ये कौल है फिराक गोरखपुरी का। अगला कौल है, मैं फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल है, मीर के गम में ज़ख्म ही बरहम बन जाता है। ये कौल है फिराक गोरखपुरी का। अगला सवाल है, या अगला कौल है, फिराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये कौल है गोपी चंद नारंग का। अगला क्वेश्चन नंबर 45 और इम्पोर्टेंट भी है, अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता
تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں اترتا؟ یہ قول ہے سجاد انصاری کا۔ اگلا سوال ہے ذکا اللہ کا دماغ ایک بنیے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کے جنسی موجود رہتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے عبد القادر نے۔ اگلا سوال اردو کے 5 ادیب سر سید، حالی، شبلی، نذیر، آزاد عناصر خمسہ ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے مہدی افادی کا۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ اگلا سوال غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اگلا سوال غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ کوشچن نمبر 52 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد فطرت کی طرف سے ناول نگاری کے لیے پیدا کیے گئے، یہ قول ہے محی الدین قادری زور کا۔ اگلا سوال دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ قول ہے یاس یگانہ چنگیزی کا۔ اگلا قول ہے غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ اگلا کوشچن 55 لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا اور اسے بے انتہا مؤثر پایا، یہ قول ہے عصمت چغتائی کا۔ اگلا سوال ہے غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اگلا ہے کوشچن نمبر 57 ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، یہ قول ہے جوش ملیح آبادی کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 58 ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ قول ہے منشی پریم چند کا، جو انہوں نے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں جو ہے وہ کہا تھا۔ اگلا سوال ہے میر کے نزدیک مارواڑی عورتیں مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اگلا سوال پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنایا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے سید احتسام حسین صاحب کا۔ اگلا سوال انشائیہ دماغ کی ایک ترنگ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے لان جائنس کا۔ کوشچن نمبر 62 ادب کے نئے فلسفے کی ابتدا کارل مارکس کے فلسفے سے ہوتی ہے، یہ قول ہے مجنوں گورکھپوری کا۔ اور اگلا کوشچن ہے غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 64 منٹو دنیا کی ٹھکرائی کھوروں پر پھینکی ہوئی غلاظت میں سے موتی چن کر نکالتا ہے، گھوروں خریدنے کا اسے شوق ہے کیونکہ اسے دنیا کے سنوارنے والوں پر بھروسہ نہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے عصمت چغتائی کا۔ اور آج کے سیشن کا آخری سوال کوشچن نمبر 65 اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ تو اس طرح سے یہ اقوال ہیں، ایگزام میں ضرور پوچھے جاتے ہیں، اور اسی میں سے جواب سے کم 3 سے 4 اقوال جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک نئے اور سیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔